فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کے ساتھ بے انتہا کرم کا، شفقت کا، محبت کا، عنایت کا معاملہ کیا۔ اس نے ہم ناپاکوں کو، نافرمانوں کو، باغیوں کو، سرکشوں کو مکتب فیض القرآن کے اس عظیم الشان جلسے میں اور اپنے پاک بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حاضر ہونے کو، جمع ہونے کو، جھومنے کو، مل بیٹھنے کو، سننے سنانے کو قبول فرما لے، اور دعا کیجیے اللہ اسلام پہ زندہ رکھے، ایمانی محنتوں میں لگائے رکھے، اور دعا کیجیے اللہ ہم سب کو اپنی رضا خوشنودی والی موت عطا کرے۔ میں بہت جلدی بات ختم کر دوں گا، بہت تھوڑی دیر میں بات کروں گا۔ یہ جو حضرات شربت تقسیم کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے وہ بیٹھ جائیں۔ بیان، تقریر، واعظ، نصیحت یہ تو بڑوں کا کام ہے، میں آپ کو اپنا درد سنانا چاہتا ہوں آج۔ یہ جتنے حضرات ہیں ان سے گزارش ہے بیٹھ جائیں، بچوں کو بٹھا دیں، بچے بہت دیر سے بیٹھے ہیں، کچھ بچے سونے لگے ہیں، بہت دیر ہو گئی، بہت جلدی انشاءاللہ بات ختم کر دیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے، میں اس وقت قسم کھا لیا تو جھوٹا نہیں ہو سکتا، میں اس وقت قسم کھا لیا تو حانث نہیں ہو سکتا۔ میں دل کی گہرائیوں سے حضرت مولانا قمر الدین صاحب کو اور مسجد سنگ سیاہ کی کمیٹی کو بہت مبارکبادی دیتا ہوں۔ آپ نے بہت اچھا کام کیا، یہاں مسجد میں مکتب شروع کیا، اور ایسا مکتب میں پورا ہندوستان گھوم کے آیا، ہر جلسے میں جانے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، مدرسوں کے جلسے میں، مکاتب کے جلسوں میں، اسکول کے جلسوں میں، سیرت النبی کے جلسے میں، اصلاح معاشرے کے جلسے میں، جمعیت کے جلسے میں، تحفظ ختم نبوت کے جلسے میں، سیاسی جلسوں میں، تمام جلسوں میں جانے کا موقع ملا۔ لیکن آج سنگ سیاہ کی مسجد میں آ کے جو خوشی محسوس ہوئی میں اس کو زبان سے بیان نہیں کر سکتا۔ پہلی مرتبہ میں نے دیکھا، آپ دھیان سے سنیے، پہلی مرتبہ میں دیکھا مکتب کے جلسے میں ایک بچی اینکرنگ کر رہی تھی، مکتب کے جلسے میں ایک بچی نظامت کر رہی تھی، اور میں نے جتنے بچوں کو دیکھا سب بچے حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، بغیر ڈرے ہوئے اور بغیر اٹکے ہوئے بچوں نے اپنا تعلیمی مظاہرہ پیش کیا۔ میں سلام کرتا ہوں یہاں کے اساتذہ کو، مبارکبادی دیتا ہوں یہاں کی کمیٹی کو، میں پیرنٹس کو مبارکبادی دیتا ہوں، آپ نے اچھی جگہ اپنے بچوں کو داخلہ دلوایا، میں ان بچوں کو مبارکبادی دیتا ہوں، اور میری اپنے بچوں سے گزارش ہے آپ آخر تک یہاں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کل حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ اولاد کے بارے میں پوچھیں گے، سوال کریں گے، اللہ پوچھیں گے ہم نے تمہیں اولاد دیا تھا، تم نے کیا سکھایا اولاد کو؟ دنیا سکھایا؟ اولاد کو کیا سکھایا؟ صرف کمپیوٹر چلانا سکھایا؟ موبائل چلانا سکھایا؟ اولاد کو کیا سکھایا؟ مشین کے پارٹ جوڑانا سکھایا؟ کمانا سکھایا؟ دکان چلانا سکھایا؟ کیا سکھایا اپنی اولاد کو؟ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ ماں باپ سے پوچھیں گے تم نے اپنی اولاد کو کیا سکھایا تھا، کیا پڑھایا تھا، نبی کی محبت سکھایا تھا نہیں سکھایا تھا، ایک اللہ کی وحدانیت اپنی اولاد کو سکھایا تھا نہیں سکھایا تھا، مرنے کے بعد قیامت میں اٹھنے کے بارے میں بتایا تھا نہیں بتایا تھا۔ اللہ پوچھیں گے، ماں باپ سے سوال ہوگا۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں ہریجنوں سے، کافروں سے، مشرکوں سے اور بت پرستوں سے اللہ کا خطاب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں سے خطاب کر رہے ہیں، ایمان والوں سے، کلمہ پڑھنے والوں سے، اللہ کے بارگاہ میں جھکنے والوں سے۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم پہ دو ذمہ داریاں ہیں، ایک اپنی ذمہ داری اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، دوسری ذمہ داری اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہاں آنے کے بعد یہ امید جاگ گئی ہے، یہاں آنے کے بعد اگر ایسے مکاتب چلتے رہیں گے تو آئندہ 70 سال تک ہندوستان میں مسلمانوں کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ دھیان سے سنیے میری یہ بات، اور میری بات نہیں ہے،
زبان میری ہے، الفاظ ہندوستان کے مشائخ کے ہیں، علماء کے، ہمارے بڑوں کے۔ ہمارے بڑے فرما رہے ہیں اگر ہندوستان میں مسلمان بن کے رہنا چاہتے ہو، مسجدوں کو باقی رکھنا چاہتے ہو، مدرسوں کو باقی رکھنا چاہتے ہو، تو مکاتب کا جال پورے ہندوستان میں پھیلاؤ اور مکاتب چلاؤ، چھوٹے چھوٹے بچوں کے دین ایمان کی حفاظت کرو۔ آج پلان تیار ہوا، مسلمانوں کے بچوں کو ان کے گودوں سے چھینا جا رہا، مسلمانوں کے بچوں کو ان کے پہلوؤں سے چھینا جا رہا۔ کوشش یہ ہو رہی مسلمان کے بچے نام کے مسلمان رہے، کام کے مسلمان نہ رہیں۔ کانوینٹ اسکولوں میں آپ کا بچہ جاتا ہے اور آپ کے بچے کی زبان سے اگر یہ نکلا یسوع مسیح سن آف گاڈ، یسوع مسیح سن آف گاڈ، یسوع مسیح عیسیٰ گاڈ کے بیٹے ہیں، تو آپ کا بچہ کافر ہو گیا۔ اگر آپ کے بچے کی زبان سے یہ لفظ نکلا کہ عیسیٰ گاڈ کے بیٹے ہیں، تو آپ کا بچہ کافر ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ کے علاوہ کوئی ساجی نہیں ہے، شریک نہیں ہے اللہ کا، لم یلد ولم یولد، اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، اللہ سے کوئی پیدا نہیں ہوا، اللہ کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ الرزاق ذو القوۃ المتین، وہ خالق و مالک ہے، وہ رب العالمین ہے۔ آپ کا بچہ اسکول جا کے کھانے کے آگے جھک گیا۔ ایک صاحب میرے پاس کہنے لگے ہمارے بچے گئے تھے اسکول اور جب آئے کھانے کے میز پہ بیٹھے تو کھانے کو جھک کے سلام کرنے لگے۔ میں نے بچوں سے پوچھا یہ کیا ہے، تو ٹیچر نے بتایا کھانے کو نمسکار کرنا چاہیے اور کھانے کے سامنے جھکنا چاہیے۔ آپ کا بچہ کھانے کے سامنے جھک گیا تو بچہ تو آپ کا ہے مگر وہ اسلام سے خارج ہے۔ اپنے بچوں کو بچاؤ، ان کی حفاظت کرو، اپنے بچوں کو مکتب میں ڈالو۔ ہم یہ نہیں کہتے آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر مت بنائیے، ہم تو کہتے ہیں آپ ایم ڈی بنائیے، سرجن بنائیے۔ مسلمان کو اچھے سرجن کی ضرورت ہے، اچھے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، اچھے لائر کی ضرورت ہے، اچھے پروفیسر کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو اچھے بیرسٹر کی ضرورت ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا بسو کلیان کے مسلمانوں، جب بابری مسجد کا مقدمہ چل رہا تھا تو پورے ہندوستان میں لڑنے کے لیے کوئی قابل مسلم وکیل نہیں مل سکا۔ بابری مسجد مقدمہ لڑنے کے لیے دوسرے وکیلوں کو، دوسرے مذہب کے وکیلوں کو لاکھوں کروڑ روپے تنخواہ دے کے، ان کی فیس دے کے ان کو رکھا گیا تھا۔ ہم یہ کہتے ہیں آپ اچھے بیرسٹر بنائیے، میں تو کہتا ہوں آئی اے ایس بنائیے اپنے بچوں کو، آئی پی ایس بنائیے اپنے بچوں کو، فوج میں بھیجیے اپنے بچوں کو۔ ہندوستان کی رکشا اور حفاظت جیسے مسلمان کر سکتے دوسرا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اسلام نے مسلمانوں کو سکھایا حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ آپ اپنے بچوں کو سول سروس میں بھیجیے، بچوں کو آپ ڈاکٹر بنائیے، ہم منع نہیں کرتے، لیکن پہلے آپ اپنے بچوں کو مسلمان بنائیے، پہلے آپ کا بچہ مسلمان بنے، قرآن پڑھے، اللہ کو پہچانے۔ آپ دنیا بھر کی ڈگریاں دلا دو، آپ کا بچہ اللہ کو نہیں پہچانتا تو ان ڈگریوں کو آگ لگا دو، اس لیے کہ آپ کا بچہ دنیا میں بھی ناکام ہے، آخرت میں بھی ناکام۔ کل قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے باپ سے تو نے بچے کو کھانا سکھایا، پہننا سکھایا، اچھے گھر میں رہنا سکھایا، اللہ رسول کا تعارف نہیں سکھایا، کیا جواب دیں گے ہم حشر کے میدان میں؟ اس لیے اپنے بچوں کی دینی تربیت کرو۔ یہ مکتب فیض القرآن بہت اچھا مکتب ہے، آپ اپنے بچوں کو داخل کراؤ، جو پڑھا رہے ہیں اپنے بچوں کو رکھو، پوری تعلیم دو اپنے بچوں کو۔ آپ کو نہیں معلوم سازش ہو رہی ہے، پلان تیار ہو گیا ہے ہندوستان کو اسپین بنانے کا۔ سازش یہ ہو رہی مسلمانوں کے مدرسے بند ہوں، ان کے اسکول بند ہوں، مسلمانوں کے بچے تعلیم حاصل نہ کر سکیں۔ میں اس دن میرا کلیجہ منہ کو آ گیا، آنکھوں میں نمی آ گئی، آنسو آ گئے۔ جس دن پہلا پرچہ تھا اس دن 20,000 مسلم لڑکیوں نے SLC کا ایگزام نہیں دیا، اور یہ کہہ کے نہیں دیا ایسی تعلیم کا کیا فائدہ جس میں ہمارے حجاب اتارے جا رہے ہیں، جس میں ہماری اوڑھنی اتاری جا رہی، جس میں ہمارے برقعے اتارے جا رہے ہیں۔ 20,000 بچیاں SLC میں فیل ہیں، اور کرناٹک گورنمنٹ، ظالم گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ ایک مرتبہ جو ایگزام میں نہیں آئے گا اس کو دوسری مرتبہ ایگزام نہیں دلایا جائے گا۔ اپنے اسکول قائم کریں، بچوں کو دینی تعلیم دیں، بچوں کو قرآن پڑھائیں، اللہ رسول کا تعارف کرائیں۔ ایک زمانہ وہ تھا مائیں گود میں بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی۔ بچوں کو قرآن پڑھانا مولانا قمر الدین صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے،
مکتب فیض القرآن کے اساتذہ کی ذمہ داری نہیں ہے، سنگ سیاہ کے امام صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے، مکتب تعلیم القرآن کے ذمہ داروں کی ذمہ داری نہیں ہے، ذمہ داری ماں باپ کی ہے، ماں باپ کی۔ حضرت عمر کے پاس ایک باپ آیا، کہنے لگا یہ میرا بیٹا ہے اور میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا اور مجھے ستاتا ہے اور پریشان کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، مارتا ہے، میں اس کا باپ ہوں۔ حضرت عمر نے بیٹے کو بلایا، پوچھا تم اپنے باپ کی عزت نہیں کرتے؟ تو بیٹے نے حضرت عمر سے کہا امیر المومنین کیا مجھ پہ ہی حق ہے کہ میں باپ کی عزت کروں؟ باپ پہ کوئی حق نہیں ہے کہ باپ پہ میرا کوئی حق نہیں ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کیوں نہیں ہے؟ باپ پہ 3 حق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے وہ اچھی عورت سے شادی کرے، دیندار عورت سے شادی کرے، دیندار عورت آئے گی نسل دیندار ہوگی، عورت دیندار نہیں ہوگی نسل دیندار نہیں ہوگی۔ عورت کی دینداری نسلوں میں منتقل ہوتی ہے۔ میری ماں بہنیں سن رہی ہیں تو میری ان سے گزارش ہے، آپ دیندار بنیں گے معاشرہ دیندار بنے گا، آپ دیندار نہیں بنیں گے معاشرہ دیندار نہیں بنے گا، آپ بے پردہ رہیں گے آپ کی بچیاں بے پردہ ہوں گی، آپ غلط راستے پہ چلیں گے آپ کی بچیاں غلط راستے پہ چلیں گی، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جو بوؤ گے وہ کاٹو گے، تم کو دیکھ کے تمہاری بچیاں سیکھیں گی، تم بے حیائی کے راستے پہ جاؤ گی تو تمہاری اولاد بے حیائی کے راستے پہ جائے گی۔ اس لیے بچیوں کو دینی تعلیم دلانا، خاص طور سے بچیوں کو دینی تعلیم دلانا، نسلوں کو دینی تعلیم دلانا ہے، نسلوں تک دین منتقل کرنا ہے، نسلوں کو پڑھانا ہے۔ اگر عورتوں کو پڑھائیں گے نسل پڑھے گی، ایک مرد پڑھے گا ایک فرد پڑھے گا، اور اگر ایک عورت پڑھے گی تو معاشرہ پڑھے گا، خاندان پڑھے گا۔ ایک صاحب نے اپنی بچی کی شادی میں قسم کھایا اور یوں کہا میں اپنی بچی کو دنیا کا سب سے قیمتی تحفہ دوں گا۔ بچی کی شادی کا وقت آیا، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا قیمتی تحفہ دیں، باپ پریشان ہے، تو باپ نے علماء سے مسئلہ پوچھا اور کہا میں نے قسم کھایا ہے میں اپنی بچی کی شادی میں دنیا کا سب سے قیمتی تحفہ دوں گا۔ علماء نے کہا قرآن دو، قرآن سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا، قرآن سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا، اپنی اولاد کو قرآن دو۔ حضرت عمر نے فرمایا اچھی عورت سے شادی کرے، دیندار عورت سے۔ دوسرا فرمایا بچے کے پیدا ہونے پہ بچے کا اچھا نام رکھے۔ آج لوگوں کو عجیب ہیجا لگا ہے، نئے نام بولو، لوگ بولتے نئے نام بولو، نئے نام بولو۔ ایک صاحب ان کے یہاں دوسرا پوترا پیدا ہوا، مولانا کو فون کر کے بولے میرا دوسرا پوترا پیدا ہوا کیا نام رکھوں؟ مولانا بولے پہلے والے پوترے کا کیا نام ہے؟ انہوں بولے پہلے والے پوترے کا نام ٹیبلٹ ہے۔ تو مولانا بولے ان کا نام کیپسول رکھو یا انجیکشن رکھو یا گلوکوز رکھو۔ حضرت مولانا حمید الدین عاقل حسامی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے نیا نام تو راکٹ رکھو، ہوائی جہاز نیا نام ہے، نیا نام رکھو، کتے رکھو، بلی رکھو، یہ نیا نام ہے، نام اچھا رکھنا چاہیے۔ عبد الرحمن، عبد الرحیم، امت اللہ، امت العظیم، یہ نام اللہ کو پسند ہے۔ تو باپ کا دوسرا حق یہ ہے اپنی اولاد کا اچھا نام رکھے۔ تیسرا حق یہ ہے باپ بچوں کو قرآن پڑھائے، باپ کی ذمہ داری، ماں باپ کی ذمہ داری اولاد کو قرآن پڑھانا۔ مگر افسوس یہاں اولادی ماں باپ ہی نہیں پڑھتے تو اولاد کو کیا خاک پڑھائیں گے۔ ایک زمانہ وہ تھا بچے ماں کی گود میں حافظ قرآن بنتے تھے۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ اجمیر سے دلی تشریف لائے، خواجہ اجمیری، ایک بھیڑ لگی، لوگ جمع ہوئے آپ کو دیکھنے کے لیے۔ اس بھیڑ میں ایک عورت آئی، پردے میں ملبوس تھی، سر سے لے کے پیر کے ناخن تک ڈھکی ہوئی تھی۔ عورت کا زیور کیا ہے میری بہنوں سنو، اور یہ بات دل کی تختی پہ نوٹ کرو، پائل عورت کا زیور نہیں ہے، پازیب عورت کا زیور نہیں ہے، کنگن عورت کا زیور نہیں ہے، بندیا عورت کا زیور نہیں ہے، کان کی بالیاں عورت کا زیور نہیں ہے، میک اپ عورت کا زیور نہیں ہے، اچھا لباس عورت کا زیور نہیں ہے، عورت کا زیور تو حیا ہے، حیا۔ پاک دامنی عورت کا زیور ہے، پاک دامنی عورت کا زیور ہے۔ جو عورت حیا نہیں کرتی وہ عورت اللہ کی نظروں سے گر جاتی۔ کیسا زمانہ تھا۔ ام خلاد کی ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں، حضرت خلاد کو لوگوں نے شہید کیا۔ کیسے شہید کیا؟ ان کی انگلیاں کاٹی، ان کے ہاتھ کاٹے، ان کے پیر کاٹے، ان کی آنکھیں باہر نکال دی، ان کے کان کاٹے۔
پھر ان کے جسم کو ٹکڑیوں میں بانٹا۔ میرا بولنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے، لیکن جس کے ہاتھ اور پیر کاٹے جاتے ہوں گے اس میں کیا گزرتی ہوگی۔ حضرت خلاد کے ہاتھ پیر کاٹے، ان کو ٹکڑیوں میں تقسیم کیا اور تھیلے میں بند کے حضرت خلاد کو مدینہ منورہ بھیجا۔ جو بھی حضرت خلاد کو دیکھتا تھا وہ روتا تھا۔ گوشت کے تکے تھے، بوٹیاں تھی گوشت کی، خلاد نہیں تھے۔ ان کی ماں کو اطلاع ملی تو ان کی ماں دوڑ کے آئی، لوگوں نے روکا، تم اپنی اولاد کو نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت ام خلاد نے کہا مجھے دیکھنے دو۔ لوگوں نے کہا وہ ٹکڑیوں میں تقسیم کیے گئے۔ حضرت ام خلاد نے کہا مجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، مجھے جانے دو، میں اپنے بچے کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت ام خلاد گئی، بچے کے ایک ایک بوٹی کو اٹھاتی تھی، آسمانوں میں اچھالتی تھی اور یوں کہتی تھی پروردگار یہ دن دیکھنے کے لیے تو میں نے دودھ پلایا تھا، میری تمنا تھی میں شہید کی ماں بنوں، کل تو مجھ سے پوچھے گا کیا لے کے آئی ہوں تو میں خلاد کے گوشت کو تیرے سامنے پیش کروں گی اور یوں کہوں گی اللہ میں خلاد کو شہید کر کے آئی ہوں اور شہید کرا کے لائی ہوں اور میں شہید کی ماں بن کے آئی ہوں۔ اللہ کو ترس آئے گا اور اس بات پہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا۔ پھر لوگوں نے حضرت ام خلاد سے پوچھا بچہ شہید ہوا، غم کا موقع ہے اور تم پردے میں آئی ہو، اس وقت بھی تمہیں پردہ یاد رہا؟ کیا جواب دیا ام خلاد نے؟ فرمایا میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، حیا نہیں کھویا، میرا بیٹا مرا ہے، میری شرم نہیں مری، میرے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، میری شرم کا انتقال نہیں ہوا۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان میں پوری عورتیں بازاروں میں نظر آتی۔ رمضان خریدی کا مہینہ نہیں ہے، رمضان نیکیاں جمع کرنے کا مہینہ۔ افسوس مرد گھروں میں بیٹھتے ہیں، پورے بازاروں میں عورتیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا 3 آدمی نہ جنت میں جائیں گے نہ جنت کی خوشبو سونگھ سکیں گے۔ 3 آدمی نہ جنت میں جائیں گے نہ جنت کی خوشبو سونگھ سکیں گے۔ صحابہ نے پوچھا وہ 3 کون ہے؟ حضور نے فرمایا شراب پینے والا، نشہ کرنے والا نہ جنت میں جائے گا نہ جنت کی خوشبو سونگھ سکے گا۔ دوسرا فرمایا ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کو ستانے والا، دکھ دینے والا نہ جنت میں جائے گا نہ جنت کی خوشبو سونگھ سکے گا۔ یہ دونوں رمضان میں ان کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ شراب پینے والا بخشا نہیں جائے گا، ماں باپ کا دل دکھانے والا رمضان میں بخشا نہیں جائے گا۔ میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، ابھی بچیوں نے مکالمہ پیش کیا، رمضان آ رہا اپنی زبانوں کو لگام دو۔ رمضان کا استقبال یہی ہے، اپنا دل لوگوں کے بارے میں صاف کرو، جس کا لینا دینا باقی ہے لینا دینا کرو۔ اگر آپ 1000 سال رمضان کے روزے رکھیں اور کسی کے ذمے کسی کا پیسہ آپ کے ذمے باقی ہے، رمضان کی عبادت کا رتی برابر آپ کو ثواب نہیں ملے گی۔ حضور فرما رہے رمضان کی عبادت کا رتی برابر آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ پہلے بندوں کے حق معاف کرو، بندوں کو حق معاف کروا لو، جس کو دینا ہے دے دو، ایک پیسہ بھی کسی کا ذمہ باقی رہے گا، نہ آدمی جنت میں جائے گا نہ جنت کی خوشبو سونگھ سکے گا۔ کسی کی غیبت کیا، برائی کی، پیٹ پیچھے اس کی عزتوں سے کھلواڑ کیا، رمضان آ رہا، کل کا ایک دن بچا، اس سے معافی مانگو، اس سے کہو معاف کر دو۔ اگر وہ نہیں معاف کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ تہجدوں کا کوئی فائدہ نہیں، حج کا کوئی فائدہ نہیں، قرآن کی تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں، اگر بندہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، لوگ آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ رمضان کا صحیح استقبال یہی ہے، زبان کو لگام دو۔ حضور نے فرمایا رب صائمین، بہت سارے روزے دار ایسے ہیں ان کے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے ان کو کچھ نہیں ملتا۔ حضور نے فرمایا غیبت کرنے والے، چغلی کرنے والے، روزے کی ایک حقیقت ہوتی ہے اور ایک تصویر ہوتی ہے، کسی بھی چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، ایک تصویر ہوتی ہے۔ میری تصویر ہے، اسے لوگ پھاڑ رہے ہیں، اس کو جلا رہے ہیں تو مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ شیر کی تصویر ہے، اس پہ لوگ بیٹھتے ہیں، اسے پھاڑتے ہیں، اسے جلاتے ہیں، کوئی نقصان نہیں ہے۔ لیکن اگر حقیقت والا شیر سنگ سیاہ کی مسجد میں آ گیا تو پورے لوگ باہر بھاگ جائیں گے، کتنے لوگوں کی شلوار خراب ہو جائے گی، کتنے لوگوں کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ حقیقت والا شیر اگر آ گیا تو آگ ہے، آگ کی تصویر ہے، فوٹو ہے، آپ اس پہ بیٹھ سکتے ہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن اگر حقیقت والی آگ ہے، چنگاری ہے، اس کو آپ ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتے، وہ جلا دے گی۔ اسی طرح روزے کی ایک صورت ہے اور ایک روزے کی حقیقت ہے۔ حضور نے فرمایا صورت یہ ہے کہ تم روزے میں گناہ کرو، غیبت کرو، چغلی کرو، لوگوں کا مال ہڑپ کرو، یہ روزے کی صورت باقی رہے گی، حقیقت نہیں ہوگی۔ حقیقت والا روزہ یہ ہے تم روزے میں گناہ سے بچو، غیبت سے بچو، برائی سے بچو،
ہر وہ کام سے بچو جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ غیبت، چغلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کس نبی کے امتی ہیں اور کس نبی کے نام لیوا؟ رسول اللہ نے زید بن ثانہ ایک یہودی تھا، اس سے حضور نے قرض لیا تھا، زید بن ثانہ سے حضور نے قرض لیا تھا، قرض کی مدت ختم ہونے میں 4 دن باقی تھے، وہ آیا اور رسول اللہ کو برا بھلا کہنے لگا اور رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے لگا اور کہنے لگا قرض ادا کرو، ابھی 4 دن باقی تھے۔ رحمت للعالمین نے فرمایا ابھی 4 دن باقی ہیں، کہنے لگا آج ہی میرا قرض دے دو۔ پھر وہ گستاخ آگے بڑھا، گریبان پکڑا رسول اللہ کا، کہنے لگا مجھے میرا قرض دے دو۔ حضرت عمر کو غصہ آیا، حضرت عمر نے اس کا گریبان پکڑا، اس کو سخت سست کہا۔ حضور نے کہا مہلن یا عمر، عمر چھوڑو، میرا اس کا معاملہ ہے، تم بیچ میں مداخلت مت کرو۔ پھر حضور نے حضرت عمر سے کہا عمر تمہاری اس بات سے تکلیف ہوئی، میں اس کا قرض دینا تھا، وہ مجھ پہ زیادتی کر رہا تھا، میرا اس کا معاملہ تھا، تم نے اسے برا بھلا کیوں کہا؟ حضور نے حضرت عمر سے کہا اس کو قرض بھی دے دو اور 20 بسق کھجور زیادہ بھی دے دو۔ حضرت عمر نے اس کو قرض بھی دیا اور 20 بسق کھجور اس کو زیادہ بھی دیا۔ جب اس یہودی نے کھجور لیا تو یہودی کی آنکھوں میں آنسو آئے، رو کے کہنے لگا میں نے سنا تھا آپ بہت رحم دل ہیں، مجھے معلوم تھا، ہماری کتابوں میں تھا آپ بہت شفیق انسان ہیں، لیکن میں آپ سے معاملہ کر کے دیکھنا چاہتا تھا، آج میں نے آپ سے معاملہ کیا، آپ جیسا اس وقت دنیا میں کوئی نہیں ہے، ماں سے زیادہ پیار کرنے والے آپ ہیں۔ یہودی کہہ رہا، پھر یہودی نے کہا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کی اخلاق سے اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کلمہ پڑھا، توحید کا بول بولے، رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کیا اور مسلمان ہو گیا۔ اور کیسے ہمارے اخلاق، ہم رمضان میں بھی ہیں بد نظری کر رہے ہیں، رمضان میں ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں، نہیں میرے بھائیو ابھی سے نیت کرو ہم رمضان میں برائی نہیں کریں گے۔ حضور رحمت للعالمین بیمار ہیں، آخری بیماری ہے آپ کی، بخار میں ہیں آپ، تپ رہے ہیں، بدن آپ کا کانپ رہا ہے، آپ منبر پہ آ کے بیٹھے، آپ کو چادر پہ چادر اڑائی گئی، حضور نے فرمایا مجھ سے کوئی بدلہ لینا چاہتا ہو تو بدلہ لے لے۔ سنو میرے بھائیو، دل سے سنو یہ بات، کس نبی کے واقعات ہیں جن کو ہم نبی مانتے ہیں، جن کے عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جن کے نام کے پھرارے لگاتے ہیں اور جن کے نام کے محبت کے دم بھرتے ہیں، آپ منبر پہ ہیں، آخری وقت ہے، آپ فرما رہے ہیں کوئی بدلہ لینا چاہتا ہے تو مجھ سے بدلہ لے۔ ایک صحابی ان کا نام عکاشہ تھا، آگے بڑھے، کہنے لگے اللہ کے حبیب میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر کو غصہ آیا، کہا رسول اللہ سے بدلہ لو گے؟ عکاشہ نے کہا عمر خاموش رہو، میرا رسول اللہ کا معاملہ ہے، میں حضور سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا لے لو، دنیا سے جانے سے پہلے لے لو، میں حشر میں تمہارا بدلہ نہیں دے سکتا، میں نبی ہوں، حشر کے میدان میں تمہارا بدلہ نہیں دے سکتا، ابھی لے لو۔ حضرت عکاشہ نے کہا میں ایک مرتبہ سفر میں آپ کے ساتھ تھا، آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا، آپ نے میری بدن پہ کوڑا مارا تھا۔ حضور نے فرمایا آؤ کوڑا مارو میرے بدن پہ، کہا جاؤ فاطمہ کے پاس اور جا کے فاطمہ کے پاس سے کوڑا لاؤ۔ ایک صاحب گئے، حضرت فاطمہ نے پوچھا کوڑا کیوں منگایا جا رہا؟ تو لوگوں نے کہا رسول اللہ ایک صاحب کو بدلہ دینا چاہتے ہیں اور وہ صاحب رسول اللہ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں اور کوڑے سے مارنا چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کی چیخ نکل گئی، لاڈلی بیٹی نے کہا مجھے مارو، 100 کوڑے مارو، رسول اللہ بیمار ہیں، آپ کو بخار ہے، آپ تپ رہے ہیں، چھوڑو رسول اللہ کو۔ کوڑا لایا گیا، اس آدمی کے ہاتھ میں دیا گیا، صحابی کے ہاتھ میں۔ صحابی نے فرمایا جس وقت آپ نے کوڑا مارا تھا میری پیٹھ ننگی تھی، کپڑا نہیں تھا، آپ کپڑا ہٹائیے۔ حضرت عمر تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے، کہا اس منافق کی گردن اڑا دوں گا۔ حضور نے کہا نہیں عمر چھوڑو۔ عکاشہ آگے بڑھے، ننگی پیٹھ کو دیکھا رسول اللہ کے، پیٹھ پہ ایک مہر تھی حضور کے، ختم نبوت کی مہر تھی۔ حضرت عکاشہ آگے بڑھے اور اس مہر کا بوسہ لیا اور لے کے فرمایا اللہ کی حبیب میں آپ سے بدلہ لینا نہیں چاہتا تھا، میں بدلہ لے کے جہنم میں جانا نہیں چاہتا تھا، اللہ کی حبیب میں آپ کی اس ختم نبوت کی مہر کو چومنا چاہتا تھا۔ حضور دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں بدلہ لے لو، جس کا میں باقی ہوں بدلہ لے لو، مجھ سے بدلہ لے لو۔ اور ہم کتنوں کا لینا دینا باقی ہیں، روزے رکھ کے سمجھ رہے ہمارے روزوں کا ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ ابھی سے نیت کرو میرے بھائیوں، ہم سب سے معافی مانگیں، ہمارا دل سب کے بارے میں صاف ہوگا انشاءاللہ، سب کے بارے میں پاک ہوگا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا 3 لوگ نہ جنت میں جائیں گے نہ جنت کی خوشبو سن سکیں گے،
شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، حضور نے فرمایا دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ دیوس، صحابہ نے فرمایا یہ دیوس کون ہے؟ دیوس کون ہے؟ دو تو سمجھ میں آ گئے، شراب پینے والا سمجھ میں آیا، ماں باپ کا نافرمان سمجھ میں آیا، دیوس کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا سنو میرے بھائیوں، حضور نے فرمایا دیوس وہ آدمی ہے جس کے گھر کی عورتیں غیر مرد سے ملے اور جس کی گھر کی عورتیں غیر مرد کے سامنے نکلے اور اس کو کوئی پچھتاوا نہ ہو اور اس کی پیشانی پہ کوئی بل نہ آئے، وہ دیوس ہے، نہ جنت میں جائے گا، نہ جنت کی خوشبو سونگھ سکے گا۔ جنت کی خوشبو 500 میل مسافت پہلے سے سونگھی جا سکتی ہے، لیکن دیوس وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب آپ غور کرو، ہم رمضان میں کیا کرتے ہیں؟ دیوس نہیں بنتے؟ کتنے لوگ گھروں میں بیٹھتے عورتوں کو باہر بھیجتے ہیں۔ رمضان نیکی کمانے کا مہینہ، میں یہ عرض کر رہا تھا اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، قرآن سکھاؤ۔ رمضان تو قرآن کا مہینہ ہے، رمضان میں قرآن اترا، رمضان کو قرآن سے خاص نسبت ہے۔ رسول اللہ رمضان میں کثرت سے قرآن پڑھتے تھے، صحابہ شعبان آتا تھا قرآن پہ ٹوٹ پڑتے تھے، روزانہ ایک ایک قرآن ختم کرتے تھے، بعض صحابہ 2 قرآن ختم کرتے تھے۔ پورا رمضان گزرتا، قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کل رسول اللہ کے ہاتھوں جامع کوثر کیسے ملے گا؟ حضور کی شفاعت کیسے ملے گی؟ رمضان ملا میرے بھائیوں، پتہ نہیں پھر رمضان ملے گا نہیں ملے گا۔ کتنے لوگ گزشتہ رمضان میں تھے، اس رمضان میں ہمارے درمیان نہیں ہے۔ تمنا کرتے تھے اگلا رمضان ہم صحیح سے روزے رکھیں گے، عبادت کریں گے، ان کی تمنا ان کے ساتھ قبر میں گئی، وہ رمضان کو نہیں پا سکے۔ پتہ نہیں پھر رمضان ملے گا نہیں ملے گا۔ چھوٹے چھوٹے بچے دنیا سے جا رہے ہیں، جوان دنیا سے جا رہے ہیں، عورتیں دنیا سے جا رہی ہیں، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کب موت آ جائے کوئی پتہ نہیں۔ ایک صاحب بازار گئے تھے سامان خریدنے کے لیے، انہوں نے سامان خریدا اور دکان والے سے کہا بل لے لو۔ دکان والے نے پیسے لے لیا، کہنے لگے میرے سینے میں درد ہو رہا، کرسی پہ بیٹھے، دکان والے نے پانی دیا، 2 گھونٹ پانی پی کے جگہ پہ ٹھنڈے ہو گئے۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا، ڈاکٹر نے کہا ان کا انتقال ہو گیا اور روح پرواز ہو گئی۔ گھر والے سمجھ رہے تھے سامان لانے گئے، کچھ دیر میں آئیں گے، گھر والوں کو نہیں پتا تھا وہ نہیں آئیں گے، اب تو ان کی ڈیڈ باڈی آئے گی، اب تو ان کا جنازہ آئے گا، پتہ نہیں کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا، پتہ نہیں پھر رمضان ملے گا نہیں ملے گا۔ اس لیے نیت کرو یہ رمضان ہم عبادت میں گزاریں گے انشاءاللہ، تقوی طہارت میں گزاریں گے، رمضان کو رحمت کا مہینہ بنائیں گے، بخشش کا مہینہ بنائیں گے، جہنم سے آزادی کا مہینہ بنائیں گے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا خواجہ اجمیری اجمیر تشریف لائے، ایک عورت آئی خواجہ اجمیری کے پاس، برقعے میں تھی اور پوری کی پوری چھپی ہوئی تھی، عورت کا نہ بال نظر آتا تھا نہ ناخن نظر آتا تھا۔ عورت آئی، اس کے ساتھ چھوٹا سا بچہ تھا، کہنے لگی یہ میرا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اس بچے کی بسم اللہ خوانی کرا دیجیے۔ تو حضرت خواجہ اجمیری نے خواجہ ناگوری سے کہا اس بچے کو بسم اللہ پڑھا دو۔ خواجہ ناگوری نے بچے کی بسم اللہ خوانی کرایا، کہا بیٹے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بچہ اعوذ پڑھنے لگا، بسم اللہ پڑھنے لگا، بچے نے سورہ فاتحہ شروع کیا، سورہ فاتحہ ختم کیا، سورہ بقرہ شروع کیا، اور اس بچے نے ایک بیٹھک میں 3 پارے سنا دیے۔ خواجہ ناگوری کو تعجب ہوا، خواجہ اجمیری سے کہنے لگے حضرت یہ تو عورت آئی تھی اور کہہ رہی تھی یہ بچہ چھوٹا ہے اور اس بچے کی بسم اللہ خوانی کرانا ہے، اور اس بچے نے تو 3 پارے سنا دیے۔ ماں کو بلایا گیا، ماں سے کہا گیا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو ماں نے کہا سنو میں بیوہ ہوں، میرے شوہر دنیا سے چلے گئے، میرا سہاگ اجڑ گیا، بیواؤں کی مدد کرو میرے بھائیوں۔ لوگ بیواؤں کو دکھ دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں تو اپنے شوہر کو کھا گئی، بیوہ کی آہ نکلے گی، دنیا آخرت دونوں برباد ہوگی۔ حضور نے فرمایا السائی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، بیوہ کی مدد کرنے والا، مسکین کی مدد کرنے والا ایسے ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ رمضان آ رہا، بیواؤں کی مدد کرو، صرف روزوں سے جنت نہیں ملے گی، روزوں کے ساتھ غم گساری چاہیے، ہمدردی چاہیے، یتیم مسکینوں کی مدد چاہیے، صدقہ خیرات چاہیے، اس کے بعد روزے قبول ہوں گے، بغیر صدقے خیرات کے روزے قبول نہیں ہوں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا بیوہ اور یتیموں کی مدد کریں، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیریں۔ وہ عورت کہنے لگی میں بیوہ ہوں، یتیم بچہ ہے، اس کا باپ نہیں ہے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے، میں میرا بیٹا دونوں اکیلے رہتے ہیں۔ پھر ماں نے کہا میں 15 پارے کی حافظہ ہوں، جب یہ بچہ پیٹ میں تھا
تو میں روزانہ 15 پارے پڑھتی تھی۔ جب یہ بچہ باہر آیا اور دنیا میں آیا تو میں اس وقت تک دودھ نہیں پلاتی تھی جب تک 15 پارے نہیں پڑھ لیتی تھی، اور میں اس بچے کو گود میں لے کے 15 پارے سناتی تھی۔ میرا بچہ 15 پارے سن سن کے اس بچے نے زبانی 15 پارے یاد کر لیے۔ آپ قرآن لاؤ، قرآن لایا گیا، بچے کے سامنے کھولا گیا، بچہ نہ حرف پہچانتا، نہ زیر پہچانتا، نہ زبر پہچانتا، نہ بچہ لفظ پہچانتا۔ بچے کو قرآن کی شناخت نہیں ہے، 15 پارے بچے کو زبانی یاد ہے۔ ماں نے بچے کو 15 پارے زبانی یاد دلائے تھے، ماں پڑھتی تھی، بچے کو یاد ہو گئے تھے۔ کاش ہر ماں باپ قرآن پڑھتے تو آج یہ مکاتب کے لیے اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں۔ ماں باپ کو بھی چاہیے وہ قرآن پڑھے، قرآن پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ کل ہم شولاپور میں تھے، وہاں ایک عجیب کارنامہ ہو رہا، مفتی محسن صاحب ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو قرآن پڑھا رہے۔ قرآن ایک معجزہ ہے، بڑی عمر میں بھی آپ اس کو یاد کر سکتے، پڑھ سکتے۔ 70 سال کے لوگ قرآن پڑھ رہے۔ کل 57 سال کی عمر کے ایک صاحب نے قرآن سنایا، ایسے سنایا جیسے مدرسے میں قرآن سنایا جاتا ہے۔ آپ بھی قرآن پڑھیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، اللہ کے پاس پیشی ہوگی، اللہ پوچھیں گے تو ہم کیا جواب دیں؟ اس لیے میرے بھائیوں نیت کرو، اس مکتب کا تعاون کیجئے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، میں پھر مبارکبادی دیتا ہوں، بار بار مبارکبادی دیتا ہوں۔ میرا تو جی چاہ رہا ہے اساتذہ کی پیشانیوں کا بوسہ دوں۔ بچی نے نظامت کیا، چھوٹے چھوٹے بچوں نے نڈر ہو کے اپنا تعلیمی مظاہرہ پیش کیا، مجھے بے انتہا خوشی ہوئی۔ ہمارے ضلع میں ایک مکتب اتنے اچھے پیمانے پہ چل رہا، یہ شمع ہے جو آندھیوں میں جلی ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ اللہ کل قیامت کے دن آپ سے پوچھیں گے، ایک مکتب قائم ہوا تھا تعلیم القرآن کے نام سے، تم نے اس کی حفاظت کا سامان کیوں نہیں کیا؟ مکتب میں جو ضرورت تھی کیوں نہیں دیا؟ اللہ پوچھیں گے۔ جن جن لوگوں نے اس مکتب کا تعاون کیا ہے، ہماری دلی دعا ہے اللہ ان کی نسلوں کو قبول کرے، ان کی زندگیوں میں اللہ بے پناہ برکت عطا کرے، اللہ ان کو دنیا میں بھی نوازے، اللہ ان کو آخرت میں بھی نوازے۔ وما علینا الا البلاغ۔